شہر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی خیبر۔ اس جگہ یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ اگر اللہ پاک کسی کو عزت اور آرام دے تو اس کا فرض ہے کہ وہ چین سے زندگی گزارے اور اللہ کے بندوں کو بھی آرام پہنچائے۔ لیکن یہ یہودی ہر وقت شرارتوں پر تلے رہتے تھے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے تو بہت ہی بڑے دشمن تھے۔ کافروں کے ساتھ مل کر انہیں ستاتے اور کبھی خود ہی حملہ کر دیتے۔ ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ خیبر کے قلعوں پر حملہ کر کے انہیں برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان مجاہدوں کا لشکر خیبر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ قلعے بہت ہی مضبوط تھے اور ان کے اندر جو یہودی سردار رہتے تھے وہ بہت ہی طاقتور اور لڑاکا تھے۔ پھر بھی مسلمانوں نے خیبر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ جب مرحب نامی یہودی سردار کے قلعے پر حملہ کیا گیا تو اسے فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ مرحب بہت ہی طاقتور یہودی سردار تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اکیلا 200 سواروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب کئی دن تک قلعہ فتح نہ ہو سکا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم اسلامی فوج کا جھنڈا اس شخص کو دیں گے جو اس قلعے کو ضرور فتح کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے رتبے والے صحابی بھی یہ تمنا کر رہے تھے کہ دوسرے دن انہیں سالار بنایا جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور آپ بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنے منہ کا لعاب لگا دیا۔ وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر قلعے کی طرف بڑھے تو مرحب مقابلے کے لیے نکلا۔ اسے اپنی بہادری پر بہت غرور تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اسے جہنم پہنچا دیا۔ مرحب کے مرنے کے بعد دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ڈھال توے کی طرح کی لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جس پر چمڑا لگا ہوتا ہے اور اس پر دشمن کا وار روکا جاتا ہے۔ تلوار کی لڑائی میں ڈھال کے بغیر لڑنا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی تو آپ نے قلعے کے کواڑ کو پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا۔ کواڑ اکھڑ گیا اور آپ کافی دیر تک اس پر دشمنوں کے وار روکتے رہے۔ پھر اسے پھینکا تو وہ کئی گز دور جا گرا۔ یہ کواڑ اتنا بھاری تھا کہ کئی طاقتور آدمی مل کر اسے اٹھا سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یوں اکھاڑا تو دشمنوں پر دہشت چھا گئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قلعہ فتح ہو گیا اور اس قلعے کے فتح ہونے کے بعد خیبر کا پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح خیبر کا لقب اسی فتح کی وجہ سے ملا۔